हेडलाइंस के बाद बुलेटिन के आगाज में जिक्र सियासी मैदान में जारी नंबर गेम का। अपोजिशन की गुगली ने हुकूमत का बड़ा सरप्राइज दे दिया। तहरीक अदम इत्मीनान से परेशान हुकूमत को करारा झटका। अहम इत्तेहादी MQM पाकिस्तान मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा बन गई। MQM और मुश्तरका अपोजिशन में मुआहिदा तय पा गया। तफसीलात का ऐलान आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और MQM राबिता कमेटी की जानिब से तौसीक के बाद शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। फैसल सब्जवारी कहते हैं अपोजिशन से मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा MQM के सिलसिले में काफ लीग वाला मामला नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने मुआहिदे पर मुबारक पाकिस्तान का पैगाम दे दिया। अपोजिशन की तहरीक अदम इत्मीनान की कामयाबी के लिए राह हमवार होने लगी। हुकूमत को करारा झटका। कराची से अहम इत्तेहादी मुत्तहिदा पाकिस्तान अब मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा बन गई। MQM और अपोजिशन में मुआहिदा तय पा गया। पार्लियामेंट में हुकूमती अक्सरियत खतरे में पड़ गई। अपोजिशन का पलड़ा भारी हो गया। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का कहना है कि मुत्तहिदा अपोजिशन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदे ने हतमी शक्ल इख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता शब मुश्तरका अपोजिशन और MQM के दरमियान मुआहिदे पर अपोजिशन रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत किए, जबकि MQM की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान और दीगर ने दस्तखत किए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज मुआहिदे की तौसीक करेगी, जिसके बाद MQM की राब्ता कमेटी की जानिब से भी मुआहिदे पर गौर के बाद तौसीक होगी, जिसके बाद तफसीलात से मीडिया को आगाह किया जाएगा। MQM पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी का ये कहना था कि अपोजिशन से मुज़ाकरात पहले से चल रहे थे, अब जायजे से आगे बढ़कर हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। भी माहिदे के नकात हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए, खासकर शहरी सिंध के आवाम। राब्ता कमेटी को उन्होंने कहा था कि आप तमाम जमातों से मुज़ाकरात कीजिए और हमारे जो मसाइल हैं उसके हल के लिए ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू कीजिए, वो हमने कर ली। मुआहिदे के बाद मौलाना फजलुर रहमान का एक सहाफी के सवाल पर जवाब में ये कहना था कि MQM के सिलसिले में काफ लीग वाला मामला नहीं होगा। काफ लीग की तरह कोई मामला नहीं हो जाएगा। मौलाना साहब वो भी हाँ करके गए थे और फिर आखिर में ना हो गई थी। वो फर्ज नहीं है, वो और आपको यकीन है कि मामला तय हो जाएगा? मामला तय हो गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने MQM पाकिस्तान से मुआहिदे पर मुबारक पाकिस्तान का पैगाम दिया। बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट में कहा कि मुआहिदा हो चुका है। MQM राब्ता कमेटी और PPP सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मुआहिदे की तौसीक करेंगी। इंशाअल्लाह मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताएंगे। MQM पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अपोजिशन से मुआहिदे के बाद मुलाकात के लिए आने वाले हुकूमती वफ्द से बात करने से इनकार कर दिया। मुआहिदा तय पाने की इत्तलाआत के बाद परवेज खटक और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पर मुश्तमिल हुकूमती वफ्द MQM रहनुमाओं से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचा था। ताहम MQM के ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने हुकूमत से माजरत कर ली और बात करने से इनकार कर दिया। MQM के ज़राए का ये भी कहना था कि अपोजिशन से मुआहिदा तय पा गया है, ये फैसला राब्ता कमेटी का है जिसे तब्दील नहीं कर सकते। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फैसल वावडा से फ़ोन पर राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसल वावडा को MQM से बातचीत का टास्क दे दिया, जिसके बाद फैसल वावडा इस्लामाबाद पहुंच गए। फैसल वावडा आज हुकूमती टीम के हमराह MQM वफ्द से मुलाकात करेंगे। फैसल वावडा ने ट्वीट में बताया, वज़ीर-ए-आज़म ने मुकम्मल एतमाद और भरपूर मैंडेट दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कराची से वापस इस्लामाबाद पहुँचा हूँ। परवेज़ खटक, इमरान इस्माइल के साथ हुकूमती मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हूँ। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जोड़ तोड़ जारी है। एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद नंबर्स पूरे होने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसल वावडा को MQM को मनाने का टास्क भी दे दिया है। सियासी उतार चढ़ाव जारी है, सियासी दर्जा हरारत बढ़ चुका है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जोड़ तोड़, एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद नंबर्स पूरे करने का दावा करे, तो दूसरी तरफ हुकूमत अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बेहजाद सलीमी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। बेहजाद सलीमी, आप बताइएगा, पार्लियामेंट हाउस के बाहर आप मौजूद हैं, क्या सियासी माहौल देख रहे हैं आप?
جی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جاری سیاسی کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر کارروائی کو مزید آگے بڑھنا ہے۔ اس سے پہلے حکومت اور اپوزیشن دونوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی سیاسی پوزیشن کو مستحکم کریں، اس کے لیے سیاسی جوڑ توڑ مصروف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مسلم لیگ کاف کی حمایت حاصل ہونے کے بعد خاصے پراعتماد تھے اور ان کو یہ امید تھی کہ ایم کیو ایم کو بھی وہ اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور انہوں نے اسی لیے یہ پالیسی اپنائی کہ انہوں نے فوری طور پر خط لکھ کر اپنے حکومتی ارکان کو جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں انہیں یہ ہدایات جاری کر دیں کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن ان میں سے کوئی بھی قومی اسمبلی کے ایوان میں آئے گا، یعنی کہ تاکہ کوئی بھی ان کا رکن جو ہے وہ اس ووٹنگ کے پروسیس میں حصہ نہ لے سکے۔ اس ساری صورتحال میں ایم کیو ایم کا کردار جو ہے وہ خصوصی اہمیت اختیار کر گیا ہے، اسی لیے گزشتہ روز نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن کی قیادت بہت شکریہ بیضا سلیمی تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، ایم کیو ایم کا حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا فیصلہ۔ ایم کیو ایم پاکستان کے دونوں وزراء فروغ نسیم اور امین الحق نے استعفے تیار کر لیے ہیں۔ دونوں وفاقی وزراء کے استعفے جلد ہی وزیر اعظم عمران خان کو ارسال کر دیے جائیں گے۔ متحدہ رہنما امین الحق کے پاس آئی ٹی اور فروغ نسیم کے پاس وزارت قانون کا قلمدان تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے حکومت سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی سلسلے میں دونوں وفاقی وزراء نے اپنے استعفے تیار کر لیے ہیں اور وہ استعفے وزیر اعظم کو بھجوا دیے جائیں گے۔ فروغ نسیم کے پاس وفاقی وزیر قانون کا قلمدان تھا، جبکہ امین الحق کے پاس آئی ٹی کی وزارت سی، انہوں نے استعفے تیار کر لیے ہیں۔ کاشف رفیق سے تفصیل جانیں گے۔ کاشف رفیق، تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے وزراء نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مستعفی ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے دوست کا سیاسی حالات جو ہے کافی گرم ہے شرح اقتدار کے۔ رات دیر تک متحدہ اپوزیشن اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان مذاکرات چلتے رہے، اور کل ہمارے ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ کل ان کا باقاعدہ تحریری دستخط بھی ہو گئے، معاہدہ بھی ہو گیا۔ آج باضابطہ طور پر متحدہ اپوزیشن کا ساتھ جانے کا پریس کانفرنس میں اعلان کرے گی۔ تاہم اس تناظر میں جو دو وفاقی وزراء تھے امین الحق اور ڈاکٹر فروغ نسیم، دونوں وزراء جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد اپنا وزیر اعظم کو پیش کریں گے اور وہ وفاقی کابینہ سے مستعفی ہونے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 1 بجے تک وزیر اعظم ہاؤس پہنچ جائے گا۔ جی کاشف رفیق، آپ کا شکریہ۔ خبروں کا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تاکہ گاڑیاں جو ہیں ان کو وہ نادرہ کے سرٹیفکیٹ دے دیے جائیں۔ 300 پارکوں کو آپ پارک کے بڑے آپ گرینری کے آپ کی ہدایت ہیں۔ سو اسلام آباد میں یہ میرے عرصے کے دوران سال سوا سال میں 300 پارک سارے ہم نے نئے بنائے ہیں، اس کو رینوویٹ کیا ہے۔ اسلام آباد میں خواتین کے بازار لگا رہے ہیں، خواتین کو امپاور کر رہے ہیں، اور میں نے سی ڈی اے کو کہا کہ ان سے کم پیسے لیے جائیں۔ 10 رمضان بازار جو ہے جی غریب لوگوں کے لیے، اور میں خود اس کو وزٹ کروں گا انشاءاللہ، اور آپ انشاءاللہ مقدر کے سکندر ہیں خان صاحب، اور یہ چھوٹے چھوٹے بکنے والے لوگ، سیاسی کیڑے مکوڑے، گندی نالیوں کی اینٹیں جو پیسے لے کے اپنے ضمیر کو بیچتی ہیں اور پاکستان جیسے تاج محل کو داغدار کرتی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ان کی سوچ جو مرضی ہو، عوام کی ووٹ اور عوام کی سوچ آپ کے ساتھ ہے وزیر اعظم صاحب۔ انہوں نے صدام کا مال کھایا، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب قذافی کا مال کھایا۔ میں جاتا رہا ڈیل کرانے کے لیے قذافی کے ساتھ، میں جاتا رہا پرائم منسٹر صاحب، اور آپ نے مجھے مشاورت میں نہیں رکھا، 2-4 تھیلے مجھے بھی ٹرک دے دیتے پیسوں کے، تو یہ بات ہی یہاں تک نہ پہنچتی، یہ بات ہی ختم ہو جاتی۔ مال ان کی کمزوری ہے، they are not what they are۔ یہ جو ہیں، یہ دیکھیں، یہ شریف خاندان میمو گیٹ میں کالا کوٹ لگا کے پیش ہو گیا آصف زرداری کے خلاف۔ جب وہ آیا تو خود ہی پیش ہو گیا، پتہ نہیں لا کیا بھی ہوا کہ نہیں کیا ہوا، ساری عمر نقل مارنے والے یہ لوگ ہیں۔ اسامہ بن لادن کا مال انہوں نے کھایا پرائم منسٹر صاحب، اسامہ بن لادن کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا۔ جو پچھلی دفعہ گئے اس ساری حقیقت سے بھاگے، وہ میں واقف ہوں، کس طرح
کنگ عبداللہ کے ذریعے انہوں نے پریشر ڈالا فوج پہ اور فوج کو مجبور کیا، حالانکہ فوج نہیں چاہتی تھی کہ یہ سعودی عرب جائیں. پھر یہی ڈرامہ صحت کا ہوا، اٹک میں یہ بیمار ہو گئے اور آرمی کے میڈیکل بورڈ نے رپورٹ دی کہ ان کا جناب علی ان کی صحت بڑی ناتواں ہے اور ان کا باہر جانا جو ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. ڈان لیگ تو کل کی بات ہے جی، میرے سامنے کی بات ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ گیٹ نمبر 4 کی جی ایچ کیو کی پیداوار ہے اور فوجی گملوں سے نکل کے جوان ہوئے. اور گل حمید ان کا پولیٹیکل ایڈوائزر تھا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. اور یہی بلاول ہے جو اس کے خلاف نعرے لگاتا تھا کہ یہ مودی کا یار ہے. اور کس نے کرایا تھا مساق جمہوریت جب بے نظیر کو اور نواز شریف کو اکٹھا بٹھایا گیا؟ کس نے کرایا تھا؟ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ سارا کچھ. اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں، آپ کا بھی ورکر ہوں انشاءاللہ، اب زیادہ اچھا ورکر ہوں گا. اقتدار میں تو سارے ورکر ہو جاتے ہیں جی. اور یہ مجھے آپ نے 15ویں وزارت دی ہے، آپ یقین جانیں میری پوری کوشش رہی ہے کہ یہاں عام آدمی کو سہولت ملے. سو آپ کی ہدایت پر ایک ویزے پہ 1.5 لاکھ روپے اور 70 ہزار روپیہ کرپشن تھی. آپ گھر سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ساری کرپشن کو لائسنس کے اجرا میں ابھی وہ فائل گئی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم نے بالکل نیٹ اینڈ کلین بنایا ہے. اور لاسٹلی، کیونکہ میں بہت ساری تحریکوں سے واقف ہوں پرائم منسٹر صاحب، 1977 میں جب حل کا انتخابی نشان تھا، میں قید ہو گیا کڑیاں والا میں، تو میں سب سے مقبول سپیکر تھا، میرے بغیر کوئی جلسہ نہیں کر سکتا. پہلی دفعہ میں نے پرائیویٹ پلین دیکھا، یہ ایم این اے مجھے زبردستی لے جاتے تھے بٹھا کے، مجھے 4-5 جگہ سے صوبوں میں کھڑا کیا گیا. وہ کہتے تھے ہمیں شیخ رشید چاہیے، ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے، حل کے نشان پہ ہمیں نیچے شیخ رشید چاہیے. سو میں 2 حلقوں کی سیاست کرنے والا سیاسی ورکر ہوں. اجمل قصاب کا پتہ انڈیا کو انہوں نے دیا، انہوں نے انڈیا کو پتہ بتایا کہ اجمل قصاب جو ہے، انہوں نے جو فرید کوٹ کا ایڈریس ہے وہ نواز شریف نے دیا. اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے. پرائم منسٹر صاحب ڈٹے رہنا. میں تو آپ کو بہت عرض کرتا رہتا ہوں، میں اپنی گزارشات آپ کی مہربانی ہے. واقعی میں ایک سارا آصف زرداری بھی رات کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعی میں عمران خان صاحب 1 سیٹ کا لیڈر ہوں. ساری زندگی میں نے یہ 2 اور 1 سیٹ کی سیاست کی ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے عمران خان کے ساتھ سیاست کی ہے. اور قوم کے ایک جو اللہ نے اس وقت آپ کو مقبولیت دی ہے، یہ الیکشن کے وقت بھی آپ کے حالات ایسے نہیں تھے. یہ سب چل کے آئیں گے واپس آپ کے پاس، پر ان کو ٹھڈا مارنا. آپ معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سارے لوگ تھوڑے عرصے کی بات ہے، تھوڑے عرصے کی بات ہے. میں تو پہلے آپ سے کہتا تھا اسمبلیاں کہیں کر دیں، الیکشن میں جائیں. میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ یہاں لگائیں گورنر راج، میں آپ سے عرض کرتا تھا لیکن آپ کو پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں. عمران خان صاحب، میرا تعلق آپ کی ذات سے ہے، جیتے اور مرتے تک. میں آپ کے ساتھ پہرا دوں گا. سیاست میں کرتا ہوں نہیں کرتا، لیکن عمران خان کے ساتھ میں چٹان کی طرح دیوار کے ساتھ کھڑا ہوں. اور گزارش یہ کرنی ہے کہ ہمارے ایف آئی اے اور دوسری پولیس والوں کی بہت تنخواہیں ہیں. اسلام آباد کی پولیس میں ہم بجٹ میں اضافے کی درخواست بھیج رہے ہیں. اللہ آپ کو فتح دے. تو اسلام آباد کی پولیس کی تنخواہ بنانی ہے. اور میں نے لاسٹ پرائم منسٹر صاحب کبھی کوئی 5 روپے بھی نہیں خرچ کیے 50 سال کی سیاست میں. میری 15ویں وزارت ہے. عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. راز لیے چلیں گے. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. سب سے بڑا کام کیا ہے، لوگوں کی زندگیاں آسان کی ہے. اور سیکنڈ جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ جو کیپیسٹی تھی آفیشلز کی کرپشن کرنے کی، وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ کیپیسٹی ختم ہو گئی. جتنی بھی آپ ایکسپیریمنٹ کریں، اپنے تجربے سے دیکھیں، تو آج سے 22 سال پہلے شوکت خانم نے ہم نے پیپر لیس اپنا سارا سسٹم کر دیا تھا. اور ساری ہم نے ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب کچھ، کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ پرچیاں چلیں یا کچھ چلیں، جس کی وجہ سے بڑی
बड़ी लेवल पे करप्शन होती थी, और इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा हॉस्पिटल पे कि एकदम जैसे आपने पेपरलेस हॉस्पिटल्स के सिस्टम किए, करप्शन भी छोटी मोटी जो दवाइयों के अंदर पर्चियों पे होती थी वो ख़त्म हो गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई। अगर कोई भी गलती होती थी तो वो 2 मिनट के ऊपर पकड़ी जाती थी। तो मैंने तब से सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पेटी करप्शन है, देखिए 2 किस्म की करप्शन होती है। एक होती है बड़े पैमाने में, मसलन बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर करप्शन की जाती है। मसलन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उस पे जो करप्शन की गई है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाती है। कि अगर 2013 के कॉन्ट्रैक्ट्स जो नेशनल NHA के कॉन्ट्रैक्ट सड़कों पे दे रहे थे और 2021 में 23 करोड़ फी किलोमीटर कम पे दे रहे थे, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा मार्जिन था जो जिसके ऊपर पैसा बन रहा था फी किलोमीटर। और हमने जब वो कैलकुलेट किया जितनी सड़कें बनाई गई, तो 1000 अरब रुपए की उसके ऊपर साइफन ऑफ किया गया था, पैसा सड़कों से निकाला गया था, लोगों की जेबों में गया था। तो वो ये सारी चीज़ें, जैसी आप टेंडरिंग करते हैं, जितनी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ये करप्शन नीचे आ जाएगी मुल्क में। तो मुझे इसकी सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि जो आम हमारा इस मुल्क का जो मजदूर, जो सबसे बड़ा असासा है, जो जाके बाहर मेहनत करता है, 12-12 घंटे काम करता है, अपनी सेविंग्स पाकिस्तान भेजता है, और उसके ऊपर यानी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं पाकिस्तान में। 31 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस आई हैं, जिसकी वजह से अल्लाह का करम है कि हम इन मुश्किल हालात में, जब तेल की कीमतें आसमानों पे चली गई हैं और हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो अफेक्ट हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि जब तेल इतना ऊपर चला जाए सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। तो ये हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेहनतकश लोग हैं जिनकी पैसे की वजह से आज हमारी इकॉनमी सस्टेनेबल है। तो उनके लिए जितनी भी हम आसानियाँ पैदा करें, मुल्क का ही फ़ायदा है, इंसानियत का भी फ़ायदा है, क्योंकि वो गरीब तरीन लोग होते हैं। जिस तरह मैंने कहा, 12-12 घंटे काम करते हैं, पैसे सेव करते हैं, घर भेजते हैं, और मैंने बड़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट के ऊपर बेचारे फंस जाते हैं, फिर जाके जिधर वो ऑफिसेज में जाते हैं बेचारे धक्के खाते फिरते हैं। तो ये जो शेख साहब, इंटीरियर मिनिस्ट्री को मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ, और नादरा को भी, कि आपने ये मिल के ये जो पासपोर्ट बनाया, और यानी आपने अपडेट कर दिया है पाकिस्तान की भी, ये जो सिस्टम्स मॉडर्न कर दिए कि अब कोई क्यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, जिसके पास पासपोर्ट होगा वो सीधा गेट से निकल जाएगा बीच में। तो ये जो एयरपोर्ट्स के अंदर मसले आते हैं, और ख़ास तौर पे आम लोगों को, वो भी चले जाएंगे। सिक्योर भी है, जिस तरह आपने कहा कि इसमें सिक्योरिटी चेक्स हैं, पासपोर्ट सिक्योर भी हो जाएगा। और ये जो मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि टूरिज़म में ये बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगा। देखिए, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना, उस पर टूरिज़म बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। हमारा इस वक्त मसला है कि जैसे जैसे हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं, लेकिन अभी भी हमारी इंपोर्ट्स उससे बहुत ज़्यादा है। तो वो जो गैप है, ट्रेड गैप जिसे कहते हैं, वो हमें, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ती नहीं जाती कि हम एक्सपोर्ट्स अपनी इंपोर्ट से आगे ले जाएं, तब तक ये जो गैप फिल हो सकता है। एक तो रेमिटेंसेस से ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं, दूसरा टूरिज़म। पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिसको अल्लाह ने इस तरह की वैरायटी दी है कि हम हर किस्म की टूरिज़म अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी तवज्जो नहीं दी टूरिज़म के ऊपर, और टूरिस्ट के लिए आसानियाँ नहीं पैदा की। हमने रिजॉर्ट्स के ऊपर कभी सोचा नहीं। हमने टूरिज़म को अभी इंडस्ट्री बनाया है, इसको पहले इंडस्ट्री बनाना चाहिए था, और इंसेंटिवाइज करना चाहिए था कि बाहर से आए लोग इन्वेस्ट करें रिजॉर्ट्स के ऊपर। असल में टूरिज़म सिर्फ एक टूरिस्ट आ जाता है मुल्क में, उससे फ़ायदा नहीं होता। टूरिस्ट मुल्क के अंदर आके जब पैसा खर्च करता है तो मुल्क को फ़ायदा होता है। उसके लिए रिजॉर्ट्स चाहिए, उसके लिए हमने कभी उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया।
ہم نے بہت بڑی ایک کام کیا ہے کہ ہم نے اسکردو کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیا. اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹلی لوگ اب اسکردو آ سکیں گے. نہیں تو وہ آ کے بیچارے یہاں پھنستے تھے کہ موسم خراب ہوا ادھر اسلام آباد میں. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اگر مثلا میری 2 ہفتے کی چھٹیاں ہیں اب میں 2-3 دن یا اسلام آباد میں انتظار نہیں کر سکتا کہ فلائٹ آئے تو میں اسکردو جاؤں. تو یہ جو اب ہم سٹیپس لے رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ای پاسپورٹ کو ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اس سے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی. تو یہ جو ہماری انشاءاللہ ٹورسٹ انڈسٹری کو جو چیزیں انسینٹیوائز کرتی ہیں جس میں ایک ای پاسپورٹ بھی ہے, اس سے یہ ہوگا کہ اس ملک کا آگے جا کے جو پورا پوٹینشیل ہے جو ہم ابھی تک اس کا پوٹینشیل کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے, یہ اللہ کی ایک اس نے ہمیں یہ تحفہ دیا ملک کہ اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کدھر سے کدھر پہنچ سکتا ہے اور یہ ملک کتنا خوشحال ہو سکتا ہے. آخر میں شیخ صاحب آپ نے بات کی یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے, دیکھیں یہ پولیٹیکل کرائسس تو ملکوں میں آتے رہتے ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر کرائسس آتا رہتا ہے. کبھی مثلا لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر کانفیڈنس چلا جاتا ہے. نو کانفیڈنس ووٹ ایک جائز جمہوری طریقہ ہے. اس کرائسس کا یہ ہے ایک فورن امپورٹڈ کرائسس. یہ ایک باہر سے سازش ہے پاکستان کے خلاف, اور یہ سازش تب سے ہوئی جب سے وہ لوگ جو باہر سے پاکستان کو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر کنٹرول کرتے تھے, ایک ٹیلی فون کال پہ ہمارے سے چیزیں منواتے تھے ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف, وہ لوگ برداشت نہیں, ان کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے فیصلے کرے, کسی اور ملک کے انٹرسٹ کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات قربان نہ کرے, جو وار آن ٹیرر میں آپ کے سامنے ہوا ہے کہ تباہی ہوگی پاکستان کی. کوئی ایک مجھے بتا دے کہ اس جنگ میں شرکت کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوا. صرف نقصان ہی نقصان ہوا ہمارے معاشرے کے اندر. جو بیچارے, اور خیر میں تو کتنے ہسپتال گیا, لوگ بیچارے کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں, بازیں نہیں ہیں, کوئی پیرالائز ہو گئے جو بچے تھے. یہ بم اٹیکس جو ہوئے تھے 80,000 لوگ ہمارے مر گئے. لیکن جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ظلم ہوا ہے, ہم تو دور تھے یہاں, ہمیں تو پتہ نہیں ان سے کیا ہوا ہے. جہاں ڈرون اٹیکس, وہاں جو تباہی مچی, وہاں 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. زکوٰۃ دینے والے اوور نائٹ زکوٰۃ دینے والے بن گئے. کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کیوں ہوا یہ سب کچھ. ہر چیز کی پوسٹ مارٹم ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو قربان کیا کسی اور ملک کے کو فائدہ پہنچانے کے لیے, جس نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا. تو اس لیے عادت نہیں ہے ان کو, باہر کے لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے مفادات کو آگے رکھے. انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے ایک فورن پالیسی جو اپنے ملک کی انٹرسٹ کو آگے رکھتی ہے. تو یہ جو سازش ہے یہ انشاءاللہ میں نے مینشن کیا کہ میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے. وہ آج ڈاکیومنٹ میں سینئر جرنلسٹ کو اب دکھاؤں گا. لوگ سمجھتے ہیں نا جی کہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ ڈرامہ نہیں ہو رہا. ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم وہ پوری طرح لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ وہ کن ممالک یا کن یعنی کون سے لوگ تھے باہر جنہوں نے یہ ہمیں یہ جو دھمکی دی ہے. لیکن کیونکہ اس کو شک کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کو اس طرح اپنی حکومت بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے, اس لیے میں نے آج فیصلہ کیا. میں ٹاپ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. میں یہ جو لوگ انجانے میں سازش کا حصہ ہے, ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی سازش کا حصہ ہے, ان میں سے جو ہماری ایلائڈ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک ایک کو بلواؤں گا, ایک آدمی نمائندے کو بلواؤں گا, ان سے شیئر کروں گا, بتاؤں گا کہ یہ ڈاکیومنٹ ریل ہے. اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا لوگوں کو
کہ بہت بڑی سازش ہے. یہ جتنی میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ سازش ہے اور وہ ڈاکیومنٹ کے اندر واضح ہے. تو شیخ صاحب آج میں ان سب کو دکھاؤں گا تاکہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا کرے, لیکن کم از کم فیصلہ کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے کہیں آپ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ بن جائے. شکریہ. سازش کی دستاویزات ملک کے سینئر صحافیوں کے ساتھ شیئر کروں گا. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے.